الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. بلغ الأولى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك یا سیدی یا حبیب اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کریم جل وعلا شانہ نے انسانیت کا برہم رکھنے کے لیے لباس انسان میں لباس بشر میں اس نور کو جلوگر کیا، اس حقیقت کو متعارف کروایا جسے حقیقت محمدیہ کہتے. اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا، کنتو نبیہ، میری نبوت کا ڈنکا اس وقت بھی بج رہا تھا جب ابھی آدم علیہ السلام اس کائنات کا پہلا انسانی وجود جسم اور روح کی کیفیات سے گزر رہا تھا. کنتو نبیم و آدم بین الروح والجسد. اور یہ بھی ارشاد موجود ہے کنت نبیم و آدم بین الماء والتین. ابھی حضرت آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان سے گزر رہے تھے، اس وقت میری نبوت کے ڈنکے بج رہے تھے. اس وقت بھی میری شان محبوبی کا جلوہ موجود تھا. ابھی آپ نے سماعت فرمایا، اللہ فرماتا ہے اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. قطرہ قطرہ، ذرہ ذرہ، لمحہ لمحہ، دھڑکن دھڑکن، نظر نظر، پتی پتی، پھول پھول، گلشن گلشن، ہوائیں فضائیں خلائیں، مشرقین مغربین، تحت الثری، عرش اولا. مکان اور ایک وقت وہ بھی آیا جب لا مقام بھی تیرے اور میرے نبی کے مقام کا درجہ اختیار کر. اللہ فرماتا ہے کہ بھیجا تو سب کو میں نہیں ہے. 1,00,000 اور کئی ہزار انبیاء کرام اور رسولان محترم میری طرف سے ہی آئے ہیں، شانیں لے کر آئے ہیں، مرتبے لے کر آئے ہیں، عزتیں لے کر آئے ہیں، مقام لے کر آئے ہیں. لیکن اگر کوئی سارے جہانوں کے لیے، ہر دور کے لیے، گئے ہوئے وقت کے لیے، آنے والے وقت کے لیے، عالم ارواح کے لیے، عالم اسلام کے لیے، عالم برزخ کے لیے، عالم حشر کے لیے اگر کوئی رحمت ہے
تو اے کملی والے آپ ہی ہیں، آپ کے سوا کوئی اور رحمت نہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں یہ منظر قیامت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، نفس نفسی کا عالم ہوگا، باپ بیٹے سے منہ پھیر لے گا، بھائی بھائی سے بیزار ہو جائے گا، حتیٰ کہ ماں اپنے بچے سے کتنی محبت کرتی ہے وہ بھی اس دن اس محبت کو قبول نہیں کرے گی، کوئی اپنی نیکی کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ ایسے عالم میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈالے گا اور تو کوئی رشتہ کام نہیں آ رہا ہے، یہ جو اللہ کے نبی ہیں، یہ جو اللہ کے رسول ہیں، اللہ جو ان کی بات سنتا ہے، اللہ جو ان کی بات مانتا ہے، اللہ جو ان کی دعا کو قبول کرتا ہے، اللہ جو ان کی نظر پڑ جائے اسے کیمیا کر دیتا ہے، اللہ ان کے قدموں کی خاک کو پاک کر دیتا ہے۔ آج لوگ یہ سوچیں گے، گناہگار یہ سوچیں گے کہ ہمیں مدد کے لیے اللہ کے نبیوں کے پاس جانا چاہیے، اور تمام نبیوں کی بارگاہوں میں یکے بعد دیگرے لوگ حاضر ہوں گے۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، پھر نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، پھر چلتے چلتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آئیں گے، پھر داؤد و سلیمان کے پاس آئیں گے، پھر موسیٰ اور عیسیٰ کے پاس آئیں گے۔ ہر نبی کے پاس یہ لوگ جائیں گے مدد مانگنے کے لیے، اللہ کے قہر و جلال سے بچنے کے لیے، سفارش کروانے کے لیے، اللہ سے مغفرت مانگنے کے لیے یہ انبیاء کے پاس جائیں گے۔ ہر نبی ایک ہی کلام کرے گا۔ حضرت آدم فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، تم جو مانگنے آئے ہو وہ دینے کا حقدار میں نہیں ہوں، وہ میرے سوا کوئی اور ہے۔ اذهبوا الی غیری، وہ میں نہیں ہوں، وہ میرے سوا ہے کوئی اور۔ اب یہ کوئی بھی نہیں کہے گا کہ ہے ہی کوئی نہیں۔ 1,00,000 اور کئی ہزار جو نبی ہیں ان میں سے ایک بھی یہ بات نہیں کہے گا کہ بھائی ہے ہی کوئی نہیں، وہ کہیں گے میں نہیں ہوں، میرے سوا کوئی اور ہے۔ اور جب سب نبیوں کی بارگاہوں سے یہ کلام سنیں گے لوگ تو لوگ پھر مدینے والے کے پاس آئیں گے، جن کے بارے میں اللہ اعلان فرما چکا ہے اللہ نے اگر کوئی سفارش ماننی ہے تو آپ ہی ہیں، اللہ نے اگر کسی کی بات سننی ہے وہ آپ ہی ہیں، اللہ نے کسی کو اپنے قرب میں جگہ دینی ہے تو آپ ہی ہیں، اللہ نے اگر کسی کو اپنی دوستی کے لیے چننا ہے تو آپ ہی ہیں، آپ کے ساتھ کوئی اور ہے ہی نہیں۔ اب یہ لوگ جب حضرت امام الانبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئیں گے تو آمنہ کے لال یہ نہیں فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، میرے سوا کوئی اور ہے، آپ فرمائیں گے انا لہا، تم ٹھیک آ گئے، میں ہی تو ہوں، میں ہی تو ہوں۔ اب طریقہ کار دیکھیے، اپنی غفلت پر بھی غور فرمائیے، اپنی نااہلی پر بھی غور فرمائیے، اپنی ناقص کارکردگی پر بھی غور فرمائیے، اور نبی کا طریقہ بھی دیکھیے۔ غلطیوں، کوتاہیوں، خامیوں، کمزوریوں پر اگر آپ پردہ ڈالنا چاہتے ہیں تو وہ بھرم تو اللہ نے نبی کو بنا کر دیا، نبی سے تو اپنا معاملہ ٹھیک کرنا پڑے گا نا۔ جن کا کلمہ پڑا ہے اس کلمے کا بھرم تو رکھنا پڑے گا نا، اس کلمے کا حسن تو اپنے اندر اجاگر کرنا پڑے گا، اس کلمے کا نور تو اپنے اندر جلوہ گر کرنا پڑے گا، اس کلمے کی حقیقت کو تو ماننا پڑے گا، اس کلمے والے کی عظمت کو تو ماننا پڑے گا، یہ کہنا پڑے گا کہ اب کوئی دروازہ نہیں رہا۔ آپ جب کسی عدالت میں جاتے ہیں
تو وکیل کیوں ساتھ لے کے جاتے ہیں؟ کہ ہو سکتا ہے میں بیان نہ کر سکوں، میں بات نہ کر سکوں، تو اللہ نے کملی والے محبوب کو ساری کائنات کے مظلوموں اور مجبوروں کے لیے وکیل بنا دیا ہے، کفیل بنا دیا ہے، رحیم بنا دیا ہے، حریص بنا دیا ہے، عزیز بنا دیا ہے۔ اس لیے حضور فرماتے ہیں میں اپنا سر اللہ کے دربار میں جھکا دوں گا اور اللہ کریم میری منشا کو قبول فرما دے، اور فرمائیں گے، اللہ فرمائے گا ارفع رأسک یا محمد، اے کملی والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سر اٹھائیے، جلوہ دکھائیے، کہیے، مانگیے، سوال کیا کیجئے، جواب دیا جائے گا، آپ کی ہر بات کو پورا کیا جائے گا۔ کیونکہ اللہ فرماتا ہے ہم نے آپ کو عالمین کے لیے، سب کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ ایک ڈائلاگ تھا انٹرفیتھ کا، اس میں بہت سارے مذاہب کے نمائندے آئے ہوئے تھے، تو میرا موضوع تھا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ جب کوئسچن آنسر کا وقت آیا، کوئی خاتون کھڑی ہو گئی، کہنے لگی Your claim is، تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ تمہارے نبی عالمین کے لیے، سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ Can you define؟ Can you explain؟ کیا تم اس بات کو بیان کر سکتے ہو، اس کی تشریح کر سکتے ہو؟ جب تم کسی کا ہاتھ کاٹ رہے ہوتے ہو تو رحمت للعالمین کا معیار کیا ہوتا ہے؟ جب تم کوڑے مار رہے ہوتے ہو تو رحمت للعالمین کا شان کیا ہوتا ہے بتاؤ؟ Then what is the status of رحمت للعالمین؟ You are cutting the hands of the people۔ تم لوگوں کے ہاتھ کاٹ رہے ہو، یہ کون سی رحمت للعالمینی ہے؟ تو اللہ نے مجھے شعور دے دیا۔ جن کو شعور ہے اللہ کا نام لے کر دیکھیں، مزہ آئے گا۔ اللہ کا نام لے کر دیکھیں، مزہ آئے گا، لطف آئے گا۔ میں نے کہا بی بی بات سنو، میں تو بتا دوں گا لیکن پھر تمہیں کلمہ پڑھنا چاہیے۔ اگر میں بتا دوں تو پھر تمہیں کافر نہیں رہنا چاہیے، منکر نہیں رہنا چاہیے۔ اس نے کہا میں بھرے اجتماع میں وعدہ کرتی ہوں کہ اگر تم مجھے مطمئن کر لو تو میں کلمہ پڑھنے سے انکار نہیں کروں گی۔ میں نے کہا تمہیں ہو گیا درد، تمہیں ہو گیا پین، تم گئی ڈاکٹر کے پاس، تمہارا اس نے معائنہ کیا، تمہارے ایکس رے نکالے، تمہارے ٹیسٹ کیے، اور تمہیں کہا یہ جو تمہیں ہاتھ کی انگلی میں درد ہو رہا ہے یہ دراصل کینسر ہے۔ اور کینسر کا ایک ہی علاج ہے کہ اس کینسر زدہ حصے کو کاٹ دیا جائے۔ تو بتاؤ تم کیا کہو گے؟ مت کاٹو، بتاؤ۔ کہنے کی نہیں میں تو مان لوں گی، کاٹ دو۔ انگلی نہیں کٹی تو ہاتھ کٹانا پڑے گا، ہاتھ نہیں کٹا تو بازو کٹانا پڑے گا۔ میں نے کہا میرے نبی کی یہی تو رحمت للعالمینی ہے کہ چور اور ڈاکو، بدماش، ظالم، قاتل لوگوں کی عزتیں لوٹتے ہیں، لوگوں کا مال لوٹتے ہیں، انہیں سے کوئی غرض نہیں۔ آج جس گھر میں گیا ہوں یہ ایک بیوہ عورت کا گھر ہے، اس کی بیٹی جوان ہے، اس نے تن کا جہیز کا اکٹھا کیا ہے،
لوگوں کی نوکریاں کر کے، چاکریاں کر کے، لوگوں کے برتن مانج کر، اور صبح جب اٹھی تو پتہ چلا گھر اجڑ چکا ہے۔ تو بتائیے یہ جو معاشرے کا کینسر ہے، اس کو کاٹے بغیر معاشرہ صحیح کیسے ہو سکتا؟ معاشرے کو صحیح کرنے کے لیے تمہیں پنشمنٹ دینی پڑے گی۔ قانون بن رہا ہے نا، قانون بنائے جا رہے ہیں، پوری دنیا میں بنائے جا رہے ہیں۔ دہشت گرد کے لیے یہ سزا ہونی چاہیے، پوری دنیا کے لیے قوانین بن رہے ہیں۔ ریپ کیسز کے لیے یہ سزا ہونی چاہیے۔ تو سزا کینسر کو کاٹتا ہے۔ میرا نبی اس لیے رحمت للعالمین ہے کہ یہ یتیموں کا والی ہے، بیواؤں کا مددگار ہے، غریبوں کا حامی ہے، مجبوروں کا ساتھی ہے۔ یہ وہ نبی ہے جس کی رحمت للعالمین کا معیار یہ ہے۔ آپ کسی کے بارے میں جانتے ہیں نا اگر کہ یہ یتیم ہے تو شاید ایک کپڑوں کا جوڑا دے دیں گے، کبھی کھانا دے دیں گے، لیکن میرے نبی کی ادا دیکھو، رحمت للعالمین کا وقار دیکھو، رحمت للعالمین کی شان دیکھو، رحمت للعالمین کا مقام دیکھو۔ نبی عید کی نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، ہزاروں انتظار کر رہے ہیں، امام آ رہا ہے۔ آپ نے دیکھا میرے اور آپ کے نبی کی امامت کو اپنے لیے عزت سمجھنے کے لیے نبی اور رسول جو دنیا سے جا چکے تھے اپنی قبروں سے اٹھ اٹھ کر اقصیٰ میں پہنچے، نبی کا انتظار کر رہے ہیں، امام آ رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے اور آپ کے نبی گھر سے نکلے نماز عید کی امامت کے لیے۔ راستے میں نظر پڑ گئی ایک بچہ اداس کھڑا ہے۔ رسول مکرم اس بچے کے پاس جاتے ہیں اور اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے فرماتے ہیں، آج کا دن عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، تمہاری آنکھوں میں آنسو ہیں، تمہارے چہرے پر اداسی ہے، تمہارا انداز فریاد کر رہا ہے۔ نبی کا ہاتھ رکھا، دیکھا نا تو بچے کی چیخیں نکل گئی، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عید تو ان کی ہوتی ہے جن کا کوئی ہوتا ہے، میرا تو زمانے میں کوئی نہیں ہے، میری عید کیسی ہے؟ میں اداس ایک دن تو نہیں ہوں، ہر صبح میری اداس ہوتی ہے، ہر شام میری اداس ہوتی ہے، ہر لمحہ میرا اداس ہوتا ہے۔ میرے نبی نے اسے سینے سے لگایا، اسے ہاتھ سے پکڑا، واپس پلٹے، گھر لے گئے، ید اللہ کے ہاتھ اس کو غسل دیا اور اس کی انگلی پکڑ کر عید کے اجتماع کی طرف جاتے ہوئے فرمایا، کیا تو اس بات سے راضی ہے کہ آج محمد تمہارا باپ ہے، حسن و حسین تمہارے بھائی ہیں؟ یہ منظر دیکھ کر میرا وجدان کہتا ہے اس دن مدینے کی گلیوں میں چلنے والے ہر بچے نے حسرت کی ہوگی، کاش ہمارے باپ بھی مرے ہوتے اور آج کملی والا ہمیں اپنی فرزندگی میں لے گئے۔ میرے دوستو، مدینے والے کا ذکر جو ہے یہ سنت پروردگار ہے، محبت مصطفیٰ کا اظہار یہ خدا کی سنت ہے۔ قرآن پڑھیے گا، الف لام میم سے لے کر والناس تک، ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ، ایک ایک آیت، ہر سورت، سارا قرآن کلام تو رحمان کا ہے اور ترجمان محبوب رحمان کا۔ قرآن بولتا نظر آتا ہے۔ میں آپ کو زیادہ نہیں روکنا چاہتا، لیکن میں یہ ضرور چاہتا ہوں سرگودا کے بھائیوں اور ساتھیوں، آج جب تم گھر جاؤ تو آمنہ کے لال کی پناہ میں آ جاؤ،
رسول اللہ کے وقار کے سائے میں آ جاؤ. تمہاری جوانی پر کسی غیر کا اثر نہ ہو. تمہاری جوانی پر اس محبوب خدا کا اثر ہو جس نے 25 سال کی عمر میں ایک بیوہ خاتون سے شادی کر کے دنیا انسانیت کو بچایا کہ بیوہ عزت کے لائق ہے, بیوہ شان کے لائق ہے. آج ہمارا حال یہ ہے, گھر میں خواتین بیوہ موجود ہیں, ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا, ان کی ضروریات کا کوئی خیال رکھنے والا نہیں ہوتا. وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو اپنے ہی گھر میں, اپنے ہی دائرہ اختیار میں اپنے ہر رشتے کو نبھاتے ہیں. اور میں مبارکباد دیتا ہوں اپنے میزبانوں کو, جناب عزت مآب چودھری محمد اکرم صاحب اور ان کے تمام برادران گرامی اور ان کا پورا خانوادہ, مرد عورتیں بچے بچیاں, یہ سب عاشق رسول لوگ ہیں, یہ نبھانے والے لوگ ہیں, یہ پردہ پوش لوگ ہیں, یہ ایک دوسرے کا ساتھ دینے والے لوگ ہیں. جب معاشرے میں یہ ماحول بن جائے گا, جب معاشرے کے اندر یہ رنگ جلوہ گر ہو جائے گا, تو کسی کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی حاجت نہیں رہے گا. جب ہم انصاف کرنے لگ جائیں گے, جب ہم حق ادا کرنے والے بن جائیں گے, جب ہم پردہ پوشی کرنے والے بن جائیں گے, تو ایک ہی وقت میں خدا بھی راضی ہو جائے گا, خدا کی مخلوق بھی راضی ہو جائے گا. پھر آپ کو جہنم نہیں لے جایا جائے گا, دوزخ کے دروازے آپ کے لیے بند کر دیے جائیں گے, آپ کو جنت کا حقدار ٹھہرا دیا جائے گا, آپ کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے, آپ کے لیے رحمت للعالمین کا دائرہ اللہ اتنا آسان کر دے گا کہ نبی جس کے بارے میں کہتا جائے گا اللہ اس کی بخشش کرتا ہے. میرے بھائیوں اور میری عظیم بہنوں اور بیٹیوں, شمع رسالت کے پروانوں اور شمع رسالت کی عظیم دختران اسلام, آج یہ جلسہ نہیں ہے, آج یہ محفل نہیں ہے, آج تدبیر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ تقدیر بدل جائے, دل بدل جائے, سوچ بدل جائے, کردار بدل جائے, اخلاق بدل جائے, اور آنے والی نسل کو نظر آ جائے کہ مدینہ کیسا ہے اور مدینے والا کیسا ہے. میرے نبی نے یتیم پروری کا ایک ایسا نظام عطا کیا, آج بھی آمنہ کے لال کا فرمان موجود ہے, اگر تم میں سے کوئی میرے قریب اس وقت رہنا چاہتا ہو جب کوئی کسی کے قریب آنے کی جرت نہ رکھتا ہو, مجال نہ رکھتا ہو, میرے نبی نے فرمایا قیامت کا دن اگر تمہارے لیے ایسا بنا دیا جائے, اتنا قرب تمہیں نبی کا دے دیا جائے جتنا یہ 2 انگلیاں ایک دوسرے کے قریب ہیں, تو اس کے لیے تمہیں میری امت کے یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنا ہوگا, میری امت کے یتیموں کو اپنانا ہوگا. اب ایک ہے کھانا کھلانا, یہ بھی کم چیز نہیں ہے, ایک ہے لباس پہنانا, یہ بھی کم چیز نہیں ہے, ایک ہے تحفے تحائف دینا, یہ بھی کم چیز نہیں ہے. میں تو لوگوں سے پتہ کیا کہتا ہوں, تم نے کسی یتیم کو کیا پالنا ہے, تم نے اپنے بچوں کو یتیم کر دیا ہے. انہیں اچھے سکولوں میں بھیجتے ہو لیکن تہذیب نہیں سکھاتے ہو, انہیں اچھے کالجوں میں بھیجتے ہو, خرچہ کرتے ہو, لیکن کبھی یہ نہیں سوچا اور یہ نہیں پوچھا کہ وہاں قرآن کی تعلیم بھی دی جاتی ہے کہ نہیں جاتی ہے, فاحش کے مصطفیٰ کا سودا بھی ملتا ہے کہ نہیں ملتا, جہاں عزتیں نیلام ہو رہی ہوں, جہاں وقار لٹ رہا ہو, جہاں آنے والی نسلیں تباہ ہو رہی ہوں, ہم کبھی پوچھتے نہیں, سوچتے نہیں, کاش ہم قرآن کے علمبردار بن جائیں. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, لوگوں میں 2 چیزیں تمہیں عطا کر رہا ہوں, ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید, اور دوسرا میری سنت, میری اطرت. سنت اور اطرت دونوں روایات موجود ہیں. سنت کہتے ہیں طریقے کو, اطرت کہتے ہیں اس خون کی نسبت کو جو نبی کا کسی کے جسم میں چلا. آج ہم حسین کی نوکری کی بات کیوں کرتے ہیں,
ہم آقا حسین کے نعرے کیوں لگاتے ہیں؟ بادشاہ تو یزید بھی بنا تھا. آپ اپنے بیٹے کا نام یزید کیوں نہیں رکھتے؟ شمر کیوں نہیں رکھتے؟ خولی کیوں نہیں رکھتے؟ تم اپنے بیٹے کا نام حسن رکھتے ہو، حسین رکھتے ہو. تم اپنی بیٹی کا نام زینب رکھتے ہو. تم اپنی بیٹی کا نام کلثوم رکھتے ہو. تم اپنی بیٹی کا نام بطول رکھتے ہو. تم اپنی بیٹی کا نام عشق رسول کی نسبت سے رکھتے ہو. بہت لوگوں کو وہم ہوتا ہے کہ نیا نام ہونا چاہیے. نیا نام اچھی چیز ہے، لیکن نئے نام سے کام نہ بن سکا تو پھر کیا کرو گے؟ یہ نام ہے جو کام بگڑنے نہیں دے. نام زینب ہوگا تو قیامت کے دن اس بات کا حیات و خدا کی بارگاہ سے بھی دوں گا. نام حسن و حسین ہوگا، نام فاطمہ ہوگا، نام بطول ہوگا، نام زہرا ہوگا، نام زین العابدین ہوگا. تو یہ نام بھی قیامت کے دن کام آنے والے ہیں. ارے اس سے بڑھ کر رحمت للعالمین اور کیا چاہتے ہو کہ نام محمد ہوگا اگر کسی کے نام کے ساتھ، تو ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے. ان ناموں کی برکت سے، ان ناموں کے اثر سے اللہ کی رحمت تمہارے لیے جوبن بن کر آئے گی. حضرات، رحمت للعالمین کی ایک آخری کیفیت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. کھانا بھی کھلا دیا آپ نے، لباس بھی پہنا دیا، اگلے دن اس کو پھر کھانا کون کھلائے گا؟ تو اصل حقیقت یہ ہے کہ ہم نے آقا کی امت کے یتیموں اور غریبوں کو بھیک نہیں دینی ہے، ان کو کھڑا کرنا ہے. آج ضرورت ہے ان بچوں کو، ان یتیموں کو، ان غریبوں کے بچوں کو ہم تعلیم دیں. غزوہ بدر کے قیدیوں کو جب رہا کرنے کی باری آئی تو مدینے کے تاجدار نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی شخص فدیہ نہیں ادا کر سکتا وہ ہمارے 10 لوگوں کو تعلیم دے. اور جب آپ ایک ایسے بچے کو سپورٹ کر رہے ہوں گے جو ایک ہاتھ میں قرآن پکڑ لے گا، تمہاری تو سفارش کے لیے ہی کافی ہو جائے گا. دوسرے ہاتھ میں ماسٹرز کی ڈگری پڑی ہوگی، اور یہ زمانے میں تمہارے لیے ایک ماڈل ہوگا، ایک ایسا ایس ایچ او، ایک ایسا ڈی پی او، ایک ایسا ڈی سی او جو حافظ قرآن بھی ہو، ایک ایسا ایم پی اے، ایک ایسا ایم این اے، ایک ایسا منسٹر، ایک ایسا سی ایم، ایک ایسا جنرل، ایک ایسا کمانڈر، ایک ایسا انسان جو دنیاوی طور پر کسی اتھارٹی میں ہو، جج ہو، وکیل ہو، لیکن وکالت کرے تو مظلوم کی کرے، عدالت کرے تو مظلوم کی کرے. حضرات، ہم نے تعلیم کے دروازے کھولنے، ہم نے قوم کو ایک قوم بنانا ہے، اور اس قوم کو فرقہ واریت سے بچانا ہے، اس قوم کو گروہ بندی سے بچانا ہے. اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب ہم رحمت للعالمین پر جم جائیں گے، ٹک جائیں گے. محبت سب سے کریں گے، اصحاب رسول سے بھی کریں گے، آل رسول سے بھی کریں گے، اولیاء کاملین سے بھی کریں گے، لیکن نبی کے قدموں کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بنائیں گے، نبی کے قدموں کی مٹی کو اپنے سر کا تاج بنائیں گے، نبی کے قدموں کی مٹی کو اپنے لیے آب حیات سمجھیں گے، اور نبی کا کلمہ پڑھنے والوں کی مجبوریوں پر ان کا مذاق نہیں اڑائیں گے، ان سے ٹھٹھا نہیں کریں گے، ان کو ذلیل نہیں کریں گے، ان کی عزت نفس کو پامال نہیں کریں گے، بلکہ انہیں غربت کی لکیر سے نکال کر عشق رسول کی تصویر بنا دیں گے.
غلامی مصطفیٰ کا نشان ان کو دے دیں گے، اور پہچان قیامت کے دن یہ ہو جائے گی، دنیا میں یہ ہو جائے گی، پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ کون ہے، یہ کون سے چودھری صاحب، کون سے ملک صاحب، کون سے جو افسر صاحب ہیں ان کا بیٹا ہے۔ خوشبو آئے گی کہ یہ مدینے والے کا نوکر جا رہا ہے، یہ رسول اللہ کا عاشق جا رہا ہے۔ یہ بیٹی کون ہے؟ یہ سیدہ کائنات کی نوکرانی جا رہی ہے۔ میرے بھائیوں، اپنے آپ کو دنیا کی محبت سے نکال کر اللہ کی محبت میں لانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ کے پاس دو کیفیتیں موجود ہیں، ایک ہے آپ کا دل، ایک ہے آپ کا نفس۔ اب ان میں سے ایک ہی رہ سکتا ہے۔ اگر نفس رہ گیا تو دل مر جائے گا، اور اگر نفس مر گیا تو دل اللہ کا عرش بن جائے گا۔ دل کی کیفیت یہ ہے، یہ گوشت کا لوتھڑا ہے۔ نفس کی کیفیت یہ ہے، یہ خواہشات کی اماج گاہ ہے، اس میں خواہشات پیدا ہوتی ہیں، اور جب خواہشات پیدا ہوتی ہیں تو حرام حلال کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، حق اور باطل کا فرق مٹ جاتا ہے۔ ہم نے بڑے بڑے بکتے ہوئے دیکھے ہیں دنیا کے بازاروں میں، لیکن جب سے نبی نے خریدنا شروع کیا ہے، جب تک بکے نہ تھے۔ اب ہوتا کیا ہے، جب آپ کا کوئی والی وارث نہیں ہوتا نا تو جو بھی آپ کو خرید لے، جو بھی آپ کو پکڑ لے، لیکن جب آپ نبی کے ہاتھوں بک جائیں گے، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، میرے کریم تو نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ اب تاریخ پڑھ کر دیکھیے، اب احادیث پڑھ کر دیکھیے، اب قرآن پڑھ کر دیکھیے۔ میں آخری کلام کر رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى۔ وہ اللہ کون؟ آج تو شاید آپ یوں آسمان کی طرف اشارہ کر دیں گے کہ اللہ، وہ اللہ، جب پتہ ہی نہیں تھا وہ اللہ، تو اللہ فرماتا ہے میں تمہیں بتاؤں اللہ کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے۔ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ، وہ اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو بالہدا، قرآن کے ساتھ، بدین الحق اور دین حق کے ساتھ۔ میں نے کہا مولا قرآن کیا ہے؟ فرمایا تمہیں نہیں پتا، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اب اس کو پڑھنا شروع کر دو، الف لام میم، یہ 3 حرف ہیں، یہ الفاظ نہیں ہیں، یہ حرف ہیں، حروف ہیں، 3 حروف ہیں۔ الف، آخری کلام کر رہا ہوں، اگر گھر جا کر کسی نے پوچھ لیا کوئی ایک دفعہ بھی اللہ کا نام دیا تھا تو کچھ کہنے کے قابل ہو جائیے۔ آخری نماز ہے، محفل اپنے عروج پر پہنچی ہوئی ہے۔ قبولیت کی یہی شکل ہوتی ہے کہ آپ کا دل مچل رہا ہو، آپ کا دل تڑپ رہا ہو، آپ کی سوچ آپ کو مجبور کر دے کہ جو راستہ تم لے رہے تھے وہ غلط تھا، اور آج جس راستے کی تشریح تمہارے سامنے ہو رہی ہے یہی حق کا راستہ۔ مذبند دروازے اچھے تھے، راہ فقر دم ہو رہی، عالم فاضل لنگر نہ دیں دے جو لنگیا سو چوری، اٹا وٹے پٹ پٹ مارن درد مندہ دے کھوری ہو۔ یہ جو راز ہے نا، ہم اسلام کو مذہب نہیں سمجھتے، یہ دید ہے، پوری انسانی زندگی کا احاطہ کرتا ہے، عبادات سے لے کر مناجات سے لے کر فقر و فاقہ کشی تک۔ اب ذرا دیکھیے نا، 3 دن کا فاقہ ہے، روزے سے ہے، پورا گھرانہ روزے سے ہے، اور مجھے بتاؤ یار، وہ نبی کی بیٹی، وہ نبی کی شہزادی، جن کے استقبال کے لیے جب بھی نبی کے بیٹی آئے تو نبی خود کھڑا ہو جائے، استقبال کرے اس بیٹی کے لیے۔ جب میرے نبی کا وقت وصال آیا نا، دروازے پر دستک ہوئی، سیدہ نے فرمایا ہے سائل، ابا جان کی طبیعت علیل ہے، واپس چلے جاؤ۔ دستک دینے والا چلا گیا، تھوڑی دیر کے بعد پھر دستک ہوئی، نبی کی بیٹی نے پھر کہا آقا کی طبیعت ناساز ہے،
वापस चले जाओ। वापस चला गया, तीसरी बार दस्तक हुई। थोड़ा बोल के देखो, बोलो बोलो जरा। तीसरी बार दस्तक हुई। इससे पहले के नबी की बेटी बोलती, नबी बोल पड़ा, फरमाया बेटी अब न कहना इसे, वापस चला जा, फिर क़यामत की सुबह तक नहीं आ पाएगा। जानती हो ये कौन है? जो औलाद से माँ बाप छीन लेता है, ये मलकल मौत है। इसे फेरे पर्दे कहा गया है। ये किसी से इजाजत नहीं लेता, ये किसी से पूछता नहीं है कि आऊं या ना आऊं। बेटी ये मौत का फरिश्ता है, इसे ना रोकना, इसे आने दो, क्योंकि मैंने अपने रफीक आला से मिलने का फैसला कर लिया। ये वो शहजादी कायनात है। पहला दिन भी फाके से गुजर गया, साहिल आ गया, खाना उठाकर दे दिया। हसन हुसैन भी भूखे हैं, फाके से हैं, मौला अली भी फाके से हैं, सईदा कायनात भी फाके से हैं। दूसरे दिन का खाना, और देखो वो हाथ जो सारा दिन चक्की पीस रहे हैं। मेरी बेटी और बहनों, अल्लाह ने तुम्हारे लिए तो बड़ी आसानियां कर दी हैं। नबी की बेटी, जिनके लिए चाहत करे तो नबी की बेटी आसमानों से खाने पर कर आ जाते हैं। दूसरे दिन भी चक्की पीसती रही, खाना तैयार हुआ, फिर साहिल आ गया, उठाकर दे दिया। तीसरे दिन खाना तैयार हुआ, फिर उठाकर दे दिया। या जिस घराने की शान ये हो, उन्हीं का नाम चलेगा ना। मैं एक आखिरी बात आपको सुनाना चाहता हूँ। जब ये काफिला आले रसूल दमिश्क के महल में पहुंचा ना, यजीद के सामने, यजीद ने गुस्ताखियों की इंतहा कर दी। अली की बेटी शेरों की तरह गरज रही है। बोलो तो सही नहीं, कह दो अल्लाह। अब यजीद ने ये अल्फाज दोहराए, कहने लगा आज देखो मैं इज्जत वाला हूं, तुम जलील रुस्वा माज़अल्लाह हो रहे हो। इतनी देर में आजान शुरू हो गई। अली की बेटी ने फरमाया यजीद तू कहता है तू इज्जत वाला है, बता ये आजान में मेरे नाने का नाम है या तेरे नाने का? अब बताओ इस कौम को सुन्नी शिया के नाम पे मैं लड़ने दूं? नहीं। इस कौम को मैं देवबंदी बरेलवी के नाम पर लड़ने दूं? नहीं। मुझे आपकी जरूरत है, मुझे आपकी मदद चाहिए। हम इस कौम को फिरका वारियत से निकाल कर देवबंदी बरेलवी की बजाय, शिया सुन्नी की बजाय हुसैन और यजीद का मुकाबला इनके सामने रख दें और इन्हें बताएं तुम हुसैनी बेनमाज नहीं हो सकता, हुसैन का मानने वाला कुरान से अलहदा नहीं हो सकता। कुरान ने बार बार कहा वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाह अम्वात बल अहया वलाकिन ला तशउरून। अल्लाह ने फरमा दिया जो अल्लाह के मानने वाले हैं उन्हें तो मान लेना चाहिए कि जब अल्लाह कह रहा है कि ये मरे नहीं है, जान दे दिए इन्होंने, मरे नहीं है, अल्लाह फरमाता जिंदा है। या अल्लाह मुझे समझ, अकल तो काम तुम्हारी करती नहीं है, इसलिए तुम्हें कैसे समझाया जाए, तुम्हें तो शऊर ही नहीं है। लेकिन मेरे आका हुसैन ने नेज़े की अन्नी पे चढ़ के, घर था करबला में, सर था दमिश्क के बाजार में, नेज़े की अन्नी पे जब इसने कुरान पढ़ना शुरू कर दिया तो पता चल गया जो अल्लाह ने फरमाया था वला तक़ूलू। मैं भी बहुत थका हूँ, कई प्रोग्राम करके आया हूँ, लेकिन आप बिल्कुल ही थके हुए। यार कितनी मोहब्बत से हमारे हाजी मोहम्मद अकबर साहब ने और उनके खानवादे ने ये बस में मिलाद सजाई है। मिलाद वाले की बात कर रहे हैं ना, इसलिए कर रहे हैं। आपके यहाँ बेटा पैदा हो तो क्या कहोगे? रोनी शक्ल बनाकर कहोगे नहीं हुआ? क्या कहोगे? और लड्डू बांटोगे?
خوشیاں مناؤ گے؟ میرے نبی نے فرمایا جب میری ولادت ہوئی، جب میں پیدا ہوا، تصور کریں ذرا، نبی فرما رہے جب میں پیدا ہوا، جب میری ولادت ہوئی، جب میرا میلاد ہوا، جب میں پیدا ہوا، ماں کے پیٹ سے جب میں زمین پر قدم رکھتا ہوں، قدم رکھتا ہوں، قدم رکھتا ہوں، قدم رکھتا ہوں، اللہ میرے قدم کی برکت سے میلاد کا ایسا اہتمام کرتا ہے کہ ساری زمین کو مسجد بھی بنا دیتا ہے، پاک بھی کرتا ہے۔ حضرات گرامی، آج سرگودا کی دھرتی پر ہم نے پنیری لگا دی ہے۔ آج ایک خانوادہ اس محفل کا بانی ہے، میزبان ہے۔ میں چاہتا ہوں آج تم سارے یہ عہد کر کے جاؤ، اگلا اجتماع ہم سب مل کر کریں گے، اور انشاءاللہ دھرتی پر سرگودا کی سرزمین شاہینوں کی سرزمین۔ آپ کو شاہینوں کا ٹائٹل کیوں ملا ہے؟ آپ کی وجہ سے نہیں، ان ہوا بازوں کی وجہ سے جنہوں نے 65 کی جنگ میں دشمن کی کوئی ایئر بیس ایسی نہیں ہے جسے اڑا نہ دیا ہو، اور کوئی ایسا جہاز نہیں ہے جو پاکستان کی سرزمین پر آیا اور واپس چلا گیا ہو، اس لیے ان کو شاہین کہا جاتا ہے۔ آپ کو شاہینوں کے شہر کا باسی کہا گیا ہے، اور میں چاہتا ہوں تم ایسے شاہین بنو کہ میرے نبی کی امت کا ہر یتیم تمہاری طرف دیکھنے لگ جائے، کہ شاہینوں کا کام ہے مدد کرنا، شاہینوں کا کام ہے اڑان بھرنا، شاہینوں کا کام ہے اڑان بھرتے ہوئے دشمنوں کا کلا کما کرنا، اور اڑان بھرتے ہوئے اپنوں کا دفاع کرنا۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں اور بیٹیوں، اس گلشن کو ہم نے اجڑنے نہیں دینا ہے۔ آپ کو میں دعوت دوں گا، آپ دربار شریف پر آئیے۔ حضرت سلطان باہو، میرے آقا سلطان باہو نے فرمایا آستانہ میرا ہوگا، میں خانہ حسین کا ہوگا۔ 4 صدیاں ہو گئیں، حضرت سخی سلطان باہو نے اپنی ظاہری زندگی میں اپنے آستانے سے صرف ذکر حسین نہیں، صرف محبت حسین نہیں، صرف مودت حسین نہیں، بلکہ مشن حسین کا آغاز۔ آج سرگودا کی مسجدوں کو بھی دیکھو، اسلام آباد کی مسجدوں کو بھی دیکھو، اور آ کر باہو کے آستانے پر بنی ہوئی مسجد حسین بھی دیکھو، اس کے اندر تعلیم کا نظام بھی دیکھو، کردار سازی کا رنگ بھی دیکھو، عشق مصطفیٰ کا جلوہ بھی دیکھو، خوف خدا کا نور بھی دیکھو، غریب پروری کا رنگ بھی دیکھو، یتیم پروری کا رنگ بھی دیکھو۔ میں چاہتا ہوں وہ مناظر 1.5 2 3 منٹ کی آپ کے سامنے ایک ویڈیو چلائی جا رہی ہے، آپ دیکھیں اور فیصلہ کریں کہ آپ کہاں کھڑے ہیں، آپ کے بچے کہاں کھڑے ہیں۔ اگر آپ کے بچے حقدار ہیں تو میں آج ہی اعلان کرتا ہوں، جتنا بچوں کو تم اعلیٰ تعلیم دلانا چاہتے ہو، مسجد حسین تمہارے لیے حاضر ہے۔ اور اگر میں تمہارے سامنے یہ بات رکھ دوں کہ میرے پاس اتنے ہزار یتیم اور غریب بچے ہیں جنہیں میں امیروں کے بچوں کی طرح پال رہا ہوں، اعلیٰ ہاسٹل دے رکھا ہے میں نے، قرآن کے پیرے میں انہیں جدید تعلیم سکھا رہا ہوں، تو پھر آپ کو بھی میں یہ کہوں گا کہ بھائی مجھے بھیک نہیں چاہیے، انہیں بھیک نہیں چاہیے، پر تمہیں مدینے والے کی شفاعت تو چاہیے۔ آپ یہ منظر دیکھیں، میری بہنیں بھی دیکھیں، شب رسالت کے پروانوں، اور آج عہد و پیمان کرو کہ تم سرگودا کی دھرتی، شاہینوں کا شہر، تم عشق مصطفیٰ کے شاہین بن جاؤ۔ صوفی بزرگ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے اس پسماندہ ترین خطے
गलत की तारीकियों को इल्म की रोशनी से मुनव्वर करने का बेड़ा उठाया और इस फर्ज की तकमील को अपनी जिंदगी का मिशन बनाया। इनके इस दारफानी से कूच के बाद फरोग़ इल्म के इस मिशन की जिम्मेदारी आपके सजादा नशीन और सुल्तान बाहू ट्रस्ट के रूह रवां बानी, अजीम रूहानी और मजहबी शख्सियत हजरत पीर सुल्तान फयाज हसन सरवरी कादरी मद्दज़ल्लाह अलैह ने उठाई। उन्होंने मस्जिद हुसैन के नाम से मंसूब एक अजीम शान दीनी फलाही और तालीमी मंसूबे की बुनियाद रखी। गरीब नहीं सोच सकता कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा। मैं अल्लाह की अज़मत की कसम और नबी की हुर्मत की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं तुम्हारे बेटे को डॉक्टर भी बना दूंगा, लेकिन खुदा के लिए इस बेटे को रुसवा होने से बचाओ। इसे कुरान के नूर में बसर ये मरकज़े रहमत, ये हुसैनियत का ताज पहनाने के लिए मैंने तुम्हें बुलाया है। मुख्तलिफ मदारिस के हामिल पाकिस्तान और दुनिया भर में मयारी तालीमी इदारे यूनाइटेड स्कूल सिस्टम, यूनाइटेड स्कूल सिस्टम और अजीम शान यूनिवर्सिटी को मस्जिद हुसैन के साथ मुंसलिक किया। सुल्तान ट्रस्ट के ज़ेर इंतजाम मुल्क भर में 53,000 से ज्यादा तलबा कबल आज़ा हुसूल तालीम में मशगूल हैं। गरीब, मुस्तहिक और यतीम तलबा की तालीम और तदरीस के साथ साथ तमाम तालीमी इदारों के साथ मयारी सहूलतों से आरास्ता हॉस्टल भी कायम किए गए हैं। सुल्तान बाहू ट्रस्ट के ज़ेर इंतजाम हजारों यतीम, गरीब और बेसहारा बच्चों की कफालत और तालीम दी जा रही है। मैंने पहाड़ी इलाके में जन्म लिया। वहाँ ना कोई स्कूल था, ना कोई मदरसा था, ना कोई कॉलेज था। शऊर की पहली सीढ़ी पर कदम रखा तो ख्याल आया क्या मैं डॉक्टर बनूंगा। अपने बाबा से सवाल किया, उनकी आंखों में आंसू आ गए, दिल टूट गया। फिर अपने मुर्शिद है कोई गरीब जो डॉक्टर बनना चाहता हो, इंजीनियर बनना चाहता हो, प्रोफेसर बनना चाहता हो। अब इंग्लिश मीडियम स्कूल में हूँ। इधर इश्के बाहू भी मिल गया, इश्के हुसैन भी मिल गया और इश्के खुदा भी मिल गया। मोहम्मद वसीम की कहानी आपको सुनाते हैं, जो कि यूनाइटेड स्कूल सिस्टम में ज़ेर तालीम है। इसका ताल्लुक एक गरीब घराने से था। मोहम्मद वसीम चंद साल का था तो इसके वालिद इस दुनिया से चल बसे। छोटी उम्र में वालिद का साया छिन जाने के बाद वसीम की वालदा ने दूसरी शादी कर ली। बदकिस्मती से वसीम का सौतेला बाप इस पर दस्ते शफकत रखने की बजाय इससे नारवा सलूक करता। वसीम इसके जुल्म से तंग आकर एक दिन अपने चचा के घर चला गया। इसके चचा ने इसकी ये हालत देखकर इसकी देखभाल का फैसला किया। इसकी परवरिश का बोझ उठाने की सिक्कत न होने के बायस इसे तालीम दिलवाने के लिए हजरत सुल्तान बाहू ट्रस्ट के ज़ेर इंतजाम यूनाइटेड स्कूल में लेकर आया। मेरा नाम है मोहम्मद वसीम। मैं पढ़ नहीं सकता था, मुझे कोई पढ़ा नहीं था। इधर यूनाइटेड स्कूल में दाखिला भी और फीस भी नहीं है और किताबें भी फ्री लेकर देते हैं और यूनिफॉर्म और शूज फ्री लेकर देते हैं। जहाँ हजरत पीर सुल्तान फयाज हसन कादरी ने अपने दस्ते शफकत से इसकी परवरिश और तालीम की जिम्मेदारी उठाई। इधर मैं बड़ा खुश हूँ। मैं पीर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमें यहाँ सहारा दिया। ऐसे हजारों यतीम, गरीब और लावारिस बच्चे हजरत सुल्तान बाहू ट्रस्ट के ज़ेर इंतजाम इदारों में हाज़रीन, आपने समात फरमाया। आपको अल्लाह ताला इस काबिल फरमा दे हर बंदे को कि अपने गांव में, अपने मोहल्ले में, अपने इलाके में इस किस्म के प्रोजेक्ट करें। मैं 3 बातें कहता हूँ। नंबर 1, आज से अपने हर घर को हर शाम मदीने वाले के नाम कर दो। आधे घंटे के 24 घंटों में से आधा घंटा आपके घर में चटाई पिट जाए
جس کا نام ہو دسترخوان درود و سلام، جس گھر میں روز گالیاں چلتی ہیں، غصے میں آپ بہت کچھ کر جاتے ہیں. ایک بی بی نے ٹیلی فون کیا، جی اب طلاق ہو گئی ہے، طلاق ہم نے دے دی ہے، اب میں کیا کروں؟ میں نے کہا اب کیا کرو گے؟ کہنے لگا خامد کہتا ہے میں تو غصے میں تھا. میں نے کہا خوش ہو کر تو کوئی کہتا کہ جاؤ تمہیں میں نے طلاق دی، تم کھانا بہت اچھا پکاتی ہو، تم گھر کا بہت خیال رکھتی ہو، بچوں کا بہت، اس لیے میں خوش ہو کر تمہیں فارغ کر رہا ہوں. غصے میں ہی سب کچھ ہوتا ہے. یہ غصہ بھی آرام ہے، لیکن درود پڑھنے والے کو غصہ نہیں ہے. تو آپ کی ہر شام اگر مدینے والے کے نام ہو جائے، باپ بیٹیاں، ماں بیٹے، بھائی بہنیں، بہو بیٹیاں جن کی گودوں میں دودھ پیتے بچے ہیں، تصور مدینہ کر کے عقیدہ یہ بنائیں ہم یہاں سے پڑھیں، آقا مدینے سے سنیں، اور پھر یہ عادت اتنی پکی ہو جائے کہ درود پڑھتے پڑھتے آپ سو جایا کریں. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، وہ رات بھی زندگی میں آ جائے، تم درود پڑھتے وہ سو جاؤ اور تمہارے خواب میں مدینے والا آ جائے. اور دوسرا یہ کہ آپ کو میں دعوت دے رہا ہوں، آپ تشریف لائیں 11 ربیع الاول کی شام. ویسے تو ہماری ہر شام مدینے والے کے نام ہے، لیکن ولادت مصطفیٰ کی جو شام ہے وہ ہم نے منانے کا نئے انداز میں فیصلہ کیا ہے. مسجد حسین کو بھی دیکھ، بچوں کو بھی ساتھ، اور اگر ماحول پسند آ جائے، اسکول دیکھیے، کالج دیکھیے، یونیورسٹی دیکھیے، مسجد دیکھیے، تعلیم کا نظام دیکھیے، اور میلاد مصطفیٰ میں بھی شامل ہو جائے گی، مسجد حسین کی بھی زیارت ہو جائے گی. انشاءاللہ 11 ربیع الاول عصر کی نماز سے پہلے پہلے آپ نے پہنچنا ہے. عشاء کی نماز سے پہلے دعا ہو جائے گی، تاکہ دوسرے دن جو لوگ اپنے علاقوں میں جا کر میلاد کے جلوسوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں، بڑے بڑے ریسٹورنٹس پر پیسے دے کر کھاتے ہیں نا، وہ تمام اعلیٰ ترین کھانے ہر امیر و غریب کے لیے میلاد کی خوشی میں پکائے جائیں گے، ان کو کھلائے جائیں گے. میرے دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب مشن حسین کو سمجھیں گے، میلاد مصطفیٰ کو سمجھیں گے، وحدت امت کو سمجھیں گے، فرقہ واریت کو ختم کرنے کے لیے ہمارے جذبوں کو سمجھیں گے، اور ایک ایسی امت کے اندر سم ہو جائیں گے جس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں، جو دین سے تعلق رکھتے ہیں، جن کا دین اسلام ہے اور اسلام میں سلامتی ہے. فرقہ واریت میں قتل ہے، دہشت گردی ہے، لیکن اسلام میں دہشت گردی نہیں ہے، فرقہ واریت نہیں ہے، ظلم نہیں ہے، جبر نہیں ہے، لوگوں کے گھروں کو نہیں جلایا جاتا، لوگوں کے گھروں کو سفید جھنڈوں سے لہرا دیا جاتا. میں بہت مبارکباد دیتا ہوں آپ سب کو. آپ نے آج میلاد مصطفیٰ کا یہ عظیم اہتمام کیا، اور رات کو میں سنا والی تھا، سنا والی میں اور سباگا میں لوگوں نے اپنی زمینیں پیش کر دی ہیں کہ ہمارے علاقے میں بھی ادارے بنائے جائیں، اور میں نے اپنے اللہ سے عہد کر رکھا ہے، دھرتی کے کسی بھی کونے پر، چاہے وہ افریقہ ہو، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے وہ آسٹریلیا ہو، چاہے وہ یورپ ہو، چاہے وہ پاکستان ہو، جہاں کوئی عشق مصطفیٰ کا جھنڈا لہرانا چاہے گا، ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں. اور آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ آپ کوشش کریں کسی کے حق پر غاصبانہ قبضہ نہ کریں. دینا پڑے گا، پوچھا جائے گا.
اللہ تعالیٰ اپنے حقوق معاف کر دے گا، کر سکتا ہے، لیکن بندوں کے حقوق معاف نہیں کرے گا۔ تو غریب کا ہم پر حق ہے، مظلوم کا ہم پر حق ہے، مجبور کا ہم پر حق ہے۔ ہم کو پتہ ہے بیمار کی بیمار پرسی کرنے پر کتنا بڑا اجر ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا وہ فلاں خاتون نظر نہیں آ رہی، کہا کہ وہ بیمار ہے، فرمایا چلو اس کی بیمار پرسی کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ وہ تو آپ پر گندگی پھینکتی ہیں۔ فرمایا اس نے اگر ہمسائیگی کا حق نہیں ادا کیا تو مجھ پر یہ حق ختم نہیں ہو گیا، وہ گندگی پھینکے یا کچھ کرے، آمینہ کے لال اس کے گھر اس کی بیمار پرسی کرے گا۔ اللہ تعالی ہماری حاضری مقبول فرمائے۔